انگریزی میں وقت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کبھی کبھی تھوڑی الجھن ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب یٹ، سو فار اور انٹل جیسے الفاظ سامنے آتے ہیں۔ تو چلیں آج ان تینوں کے درمیان جو فرق ہے اسے بالکل صاف اور واضح کرتے ہیں تاکہ ہماری بات چیت اور بھی مؤثر ہو سکے۔ پہلی نظر میں تو یہ دونوں جملے ایک جیسے ہی لگتے ہیں، ہے نا؟ اور الجھن کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں یٹ اور سو فار دونوں کا ترجمہ اکثر ابھی تک ہی کیا جاتا ہے، لیکن انگریزی میں یہ وقت کے دو بالکل الگ الگ پہلوؤں کو دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سو فار کی۔ یہ فقرہ ماضی سے لے کر ٹھیک اسی لمحے تک جو بھی پروگریس ہوئی ہے اسے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ ایک ٹائم لائن پر کھڑے ہیں۔ سو فار بالکل ایسا ہے جیسے آپ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہوں کہ شروعات سے لے کر اب تک کیا کچھ حاصل ہو چکا ہے۔ یہ ایک طرح سے کامیابیوں کا خلاصہ ہے۔ اچھا، تو سو فار کو استعمال کرنے کے کچھ سیدھے سادے اصول ہیں۔ یہ عام طور پر پازیٹیو یا نیوٹرل باتوں میں استعمال ہوتا ہے جو پروگریس دکھاتی ہیں، اور اسے جملے کے شروع یا آخر کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ مثال دیکھیں، بالکل صاف سمجھ آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل ماضی میں شروع ہوا تھا اور اب تک 50 الفاظ سیکھے جا چکے ہیں، اور ہاں، یہ عمل ابھی بھی جاری ہے۔ اچھا، تو اگر سو فار ماضی کی پروگریس کو دیکھتا ہے تو یٹ ہماری توجہ مستقبل کی ایک امید کی طرف لے جاتا ہے، یعنی یہ اس بارے میں ہے جو ابھی ہونا باقی ہے۔ تو یٹ کا تعلق اس سے نہیں کہ کیا ہو چکا ہے، بلکہ اس سے ہے جس کے ہونے کی ہم امید کر رہے ہیں۔ یہ ایک متوقع کام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا۔ یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے والی ہے۔ یٹ آپ کو تقریباً ہمیشہ منفی جملوں یا سوالوں میں ہی ملے گا۔ یہ کسی ایسے واقعے کے بارے میں بات کرتا ہے جس کا انتظار ہے، اور عام طور پر جملے کے آخر میں آتا ہے۔ اس مثال میں دیکھیں، امید بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ کام ختم ہو جائے گا، لیکن اس لمحے تک یہ نہیں ہوا ہے۔ تو یٹ ایک ہی وقت میں اس تاخیر اور امید دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب فرق بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ سو فار پیچھے دیکھتا ہے ماضی کی کامیابیوں پر، اور یٹ آگے دیکھتا ہے مستقبل کی امیدوں پر۔ ایک ماضی کا لیکھا جوکھا ہے تو دوسرا مستقبل کا انتظار۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ماضی کی پروگریس دیکھ لی، مستقبل کی امید بھی سمجھ لی۔ اب بات کرتے ہیں اپنے آخری ٹول کی، یعنی کسی کام کے لیے ایک واضح ڈیڈ لائن یا آخری حد کیسے سیٹ کی جائے۔ انٹل اور ٹل کو آپ وقت کے لیے ایک سٹاپ سائن سمجھ لیں۔ یہ بالکل صاف صاف بتاتے ہیں کہ کوئی کام کب تک چلے گا اور کس پوائنٹ پر جا کر رکے گا۔ یہاں انتظار کرنے کا عمل بالکل واضح ہے۔ اس کا اختتام کب ہوگا؟ جب میں واپس آؤں گا۔ تو انٹل نے یہاں ایک حد مقرر کر دی ہے۔ ویسے تو ان دونوں کا مطلب بالکل ایک ہی ہے، لیکن ان کے استعمال میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ انٹل تھوڑا فارمل ہے، جو اکثر لکھنے میں اور رسمی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ٹل آپ کو عام بول چال میں زیادہ سننے کو ملے گا۔ لیکن ہاں، آپ زیادہ تر حالات میں دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ان تینوں ٹائم ٹولز کا ایک جلدی سے خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ فرق ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے، سو فار ہمیں بتاتا ہے ماضی سے اب تک کیا ہوا، یٹ اس کام کی بات کرتا ہے جس کا انتظار ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، اور انٹل یا ٹل کسی بھی کام کے لیے ایک فائنل سٹاپ یا ڈیڈ لائن لگا دیتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اگلی ای میل، رپورٹ یا بات چیت میں ان الفاظ کا استعمال کیسے کیا جائے گا تاکہ بات زیادہ واضح اور پر اثر ہو، کیونکہ صحیح لفظ کا انتخاب واقعی آپ کے پورے پیغام کو بدل سکتا ہے۔